اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ مریم آیت نمبر 73، 74، 75، یعنی کہ 3 آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 73 سورہ مریم، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا۔ کوشچن مارک پہ ختم ہوتی ہے بات۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ تو سب سے پہلے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، تو وَإِذَا مینس یعنی کہ جب، اور جب تتلا تلاوت یعنی کہ ریہرس یا ریسائٹ کیا جاتا ہے، تو جب ان سے تلاوت کی جاتی، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے، تو ہماری آیاتنا، اللہ کہتا ہے ہماری آیتوں کی جب ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے، جو کہ ہماری آیت بینات، بہت ہی کھلی نشانیاں، بہت ہی کلیئر سائنز ہیں ہمارے۔ بینات، بینات کا مطلب یہی ہے، اور وہ پلورل میں بینا نہیں ہے، وہ بینات ہے، یعنی کہ بہت جو ہماری آیتیں ہماری نشانیاں ہیں۔ اللہ کہتا ہے جب ان کے اوپر وہ پڑھی جاتی ہیں تو قالا، تو یعنی وہ کہتے قال الذین کفروا، کہتے ہیں وہ کافر لوگ، للذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان والے۔ تو کافر لوگ یہ کہتے ہیں ایمان والوں کو، جب قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے تب، تو اللہ اس چیز کو بتا رہا ہے اپنے بندوں کو، جو پڑھنے والے بندے ان کو بتا رہا ہے کہ دیکھو وہ لوگ تب کیا کرتے ہیں، وہ لوگ آمنوا ای الفریقین، ابھی یعنی ان لوگ ایمان والوں سے یہ پوچھ رہے، سوال کر رہے، ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، یعنی اب ان لوگ وہ پوچھ رہے ایمان والوں سے کہ ای الفریقین، فریق کا مطلب کیا ہے؟ گروہ یا گروپ، یا مطلب ایک لوگوں کا ایک ٹولہ سمجھو۔ تو بولتے کہ کون سا گروپ، یعنی ای الفریقین، کون سے دو گروپ ہے نا وہاں پہ، کیونکہ ایک کافروں کا گروپ ہے، ایک مومنوں کا ہے، تو کون سے 2 گروپ جو ہے ای الفریقین خیر، دونوں گروپ میں سے خیر کون سا ہے، یعنی کون سا خیر ہے بہت۔ تو یعنی ان لوگ دیکھو کیا سوچ رہے ہیں نا، وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا گروپ جو ہے کافروں کا وہ زیادہ خیر ہے، اس میں خیر کس کو بول رہے وہ لوگ دنیا کے ساز و سامان کو، وہ جو وہاں پہ کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں، اور پھر بہت ہی اچھے شاندار، اور پھر وہاں پہ بہت ہی اچھی محفل لگی ہوئی ہے، اور اس کے اندر بہت ہی اچھے ڈیکوریشنز بھی ہیں، اور سب امیروں کی طرف سے، جو بھی امیر لوگوں کی محفل ہے تو نیچرلی وہاں پر بہت کچھ ہوگا، قہوہ بھی ہوگا، سیسا بھی ہوگا، یعنی سب حقے بھی پی رہے ہوں گے، اور پتہ نہیں اور بھی کیا کیا چیزیں ہوں گی وہاں پر جو خوبصورت بنانے کے لیے۔ اور یہ بیچارے جو غریب غربا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کر آئے، اب یہ ایمان والوں کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے، بیچارے یہ تو غریب ہے، پھٹے حال ہے، تو ان کو یعنی یہ لوگ بڑھ چڑھ کر یہ کہہ رہے کہ یہ 2 گروپ ہے، جو ان میں سے کون سا گروپ خیر ہے، ای الفریقین خیر مقاما، یعنی مقام کے اندر، یعنی پوزیشن کے اندر کون سے 2 گروپ میں سے کون سا گروپ ہے جو ہائیسٹ ہے، مطلب خیر اور بہت خوبصورت، اور اس کے اندر بڑی سجاوٹ کی، ایک سے ایک سامان کھانے پینے کے سب رکھے ہوئے، ڈرائی فروٹ رکھا ہے، کھجورے رکھی ہوئے، تو وہ احسن ندیہ، اور یعنی مقام کے اندر، اور احسن ندیہ یعنی احسن مینس ہو گیا ایک دم ہائی، یعنی بہت ہی اچھا، جو یہ مطلب جو پورے کے پورے جو بیٹھے ہیں سب کے سب اسمبلی، یہ بہت ہی یعنی کہ بہت ہی احسن ان لوگ اپنے آپ کو بتا رہے کہ ہم بہت ہی اچھے، دیکھو دیکھو تم کیسے ہو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھٹے حال ہو، تم لوگ زمین پہ بیٹھے ہوئے ہو، یا پھر تمہارے پاس کچھ کھانے پینے کو بھی نہیں رکھا ہوا ہے، دیکھو یہاں پر کتنا شاندار ہے۔ تو کون سا فریق ہے جو بہت شاندار ہے، بتاؤ پوزیشن میں، چلو۔
when our clear signs are rehearsed to them, the unbelievers say to those who believe, which of the two sides is best in point of position and fairer in assembly? इसकी note है 2519. The unbelievers may, for a time, make a better show in worldly position. यानी जो काफिर लोग हैं, हो सकता है एक वक्ती तौर पे दुनियावी जो पोजीशन यानी दुनिया का माल और सामान और वो सब कुछ, तो वो उनका यानी वो जो शो वो नुमाइश कर रहे हैं वो बहुत ही जरा बढ़कर है थोड़ा. और इन पीपल्स असेंबलेजेस where things are judged by the counting of heads, और या तो फिर जो ऐसे जहां पर मतलब असेंबली हो रही है, मतलब ऐसे लोग वहां पर जमा हो रहे जहां पर वो लोग बताते देखो हमारे ग्रुप में कितने सारे लोग हैं, उसकी गिनती करके और बताते तुम्हारे में है देखो यहाँ है, हमारे ग्रुप में कितने सारे लोग हैं देखो. बट ट्रूथ मस्ट प्रिवेल इवन इन दिस वर्ल्ड. इस दुनिया के अंदर भी हक और सच्चाई जो है वो ही बिल आखिर कामयाब होगी और वही रहेगी, गालिब वही रहेगी. एंड अल्टीमेटली द पोजीशंस मस्ट बी रिवर्स्ड. तो जो पोजीशन वो लोग अब दिखा रहे हैं और जो मोमिनों की पोजीशन डाउन है, तो अब ये पोजीशन रिवर्स होना ही है, चाहे उसके लिए वक्त लगेगा. ऑफ कोर्स वक्त तो लगा था ना भाई, फतह मक्का जब हुआ तो वक्त तो लगा था ना कि 8 अल हिजरी में फतह मक्का हुआ, पोजीशन रिवर्स हो गई. तो अब है आयत नंबर 74. वकम अहलकना कबलहुम मिन कर्निन हुम अहसनु असासन व रिया. अब वो लोगों का यानी कि मतलब जो वो लोग इतनी अपनी बड़ाई मार रहे, बहुत शान दिखा रहे, तो अल्लाह कह रहा वकम अहलकना, कितनी हमने हलाक की है, हमने कितनी बस्तियों को हलाक किया है. अल्लाह पूछ रहा है ये बात. वकम अहलकना कबलहुम, इनसे पहले, यानी ये जो इतनी बड़ाई पने कर रहे, बड़ाई चोट्टे पने, तो इनकी बड़ाई, इनका ये शोबाजी, इनकी ये नुमाइश, इनसे पहले हमने कितनी ही बस्तियों को बर्बाद किया, हलाक किया, खत्म किया. वकम अहलकना कबलहुम मिन कर्निन, कर्निन का मतलब वही है कि मतलब गांव खेड़े या फिर मतलब जेनरेशंस या बस्तियां. तो उनको अल्लाह कहता है इनसे पहले हमने कितनों को ऐसे खत्म किया है. हुम अहसनु, वो तो ऐसे थे जो इनसे बहुत ही बेहतर, बहुत ही आसान थे भाई. असासा के अंदर भी असासा व रिया, यानी उनका असासा, उनके फर्नीचर्स, उनका शोबाजी, उनके साजो सामान एक से एक बढ़कर ऐसे चमकदार शानदार सोने के नहीं थे क्या. फिरौन का नहीं था महल जिसमें सोने की कुंडियां, सोने के कड़े, सोने के सब लगे हुए थे पूरे. तो ऐसा असासा उनका ऐसा यानी कि थ्रोन और उनके सब दरबारियों के बैठने की कुर्सियां, तो वो सब कैसा होगा. तो वो असासा रिया के लिए यानी कि देखने के लिए, आंखों के लिए कितना चमकदार, आंखों को दिख रहा, हो क्या चमकदार है. तो अल्लाह कहता उनको हमने किया कि नहीं किया. अब जैसे फिरौन जो है उसको तो किया ना, आद और समूद जो इतने बड़े पावरफुल, हाँ इतने आद तो है जिसको अल्लाह ने बोला कि हमने इनके जैसे फिर दोबारा बनाया नहीं जमीन पर किसी को. इनकी हाइट, इनकी बॉडी, इनके टैलेंट्स, इनका पावर, सुपर पावर थे वो लोग उस वक्त. बट हाउ मेनी काउंटलेस जनरेशंस बिफोर देम हैव वी डिस्ट्रॉयड who were even better in equipment and in glitter to the eye. अब इसकी नेक्स्ट है आयत नंबर 75. कुल मन कान फी ज़लालते फलयमदुद लहु रहमानु मद्दा हत्ता इज़ा राअउ मा युअदूना इम्मल अज़ाबा व इम्मा साअता फसयअलमून मन हुवा शर्रुम मकानन व अज़अफू जुंदा. ये आयत थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन अब अल्लाह भाई यहाँ पर पूछ रहा है. उन लोग वहां पूछ रहे थे ना, यहाँ अल्लाह पूछ रहा है. कहो इनसे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है, कुल मन कान फी ज़लालते,
تو جو کوئی بھی ضلالت کے اوپر اتر آیا یا بھٹک گیا یا بہک گیا ہے، ضلالت پہ اتر آیا ہے یعنی کہ ضالین ہو گیا ہے، تو قل کہو ان سے من کانا فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، یمدد اور مدا، اس کی رسی کو رحمان دراز کرتا ہے. میں نے بولی تھی اس میں رحمان بار بار آئے گا، اس لیے کہ عربی لوگ جو چونکتے تھے کہ یہ رحمان کون ہے، ابھی تو اللہ ہے خالی، تو رحمان ابھی کون ہے؟ تو اب اللہ نے یہاں پر رحمان کے ورڈز دیکھے ہم نے کہ کتنے آئے، کتنی بار آئے. تو کہا کہ رحمان نے ان کی رسی کو اور دراز کیا، جاؤ بھٹکو ضلالت پہ اور اترو، گمراہی پہ اور اترو، جاؤ جاؤ دور تک جاؤ. کتے کی لیش کو جب چھوڑتے ہیں تو کتا سمجھتا میں آزاد ہوں اور بھاگ رہا ہوتا ہے، اور اس کی لیش کو وہ چھوڑتے جاتے اینڈ میں جب وہ ختم ہو جاتی اس کی لیش اور اس کو ایک دم ٹوپا آتا گلے میں، تو تب اس کو پتا چلتا ہے ارے میری تو پکڑ ہو گئی ہے، گلے میں ٹوپا آ چکا ہے، میں آگے نہیں بھاگ سکتا. تو اللہ نے یہاں بتا دیا کہ اللہ نے یعنی رحمان نے ان کی رسی کو دراز کیا ہوا ہے. اسی لیے وہ سمجھ رہے کہ دیکھو ہم نے اتنا سب گناہ کیا، غلط کام کیے، لوگوں کے ساتھ بھلا برا جو بھی کرنا تھا ہم نے کیا، ہاں کسی کا مال کھا گئے، کسی کے ساتھ برا سلوک کیا، کسی کے ساتھ پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں غلط حرکتیں کی، تو بھی دیکھو ہمارے ساتھ کچھ ہو رہا ہے. ہم کلبوں میں بھی جاتے، ناچتے گاتے، اوریانیت کے کپڑے پہنتے، کچھ ہوا ہمارے ساتھ؟ نہیں ہوا، کیونکہ رسی دراز ہو رہی ہے نا. کہاں سے ہوئے گا؟ ابھی تو اللہ رسی دراز کر رہا ہے، جاؤ 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 دور تک جاؤ. حتی اذا راؤ ما یوعدون، جب تک کہ حتی اذا راؤ، را مطلب دیکھنا ہے نا، تو جب تک کہ وہ دیکھ نہ لے ما یوعدون، تو یوعدو میں وعد ورڈ ہے، تو وعد کا مطلب ہے وعدہ، پرومس. جب تک کہ وہ وعدہ دیکھ نہ لے، اما العذاب، چاہے وہ عذاب کا وعدہ ہو یہ دنیا کے اندر مطلب، وَإِمَّا السَّاعَةَ، اور یا پھر وہ ساعہ ہو، آور توڑ پھوڑ قیامت کا، وہ آور وہ گھنٹہ، وہ ساعہ، یا وہ یا مطلب عذاب یا وہ دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز جب تک وہ دیکھ نہ لے. فَسَيَعْلَمُونَ، تو جلد ہی، فَسَيَعْلَمُونَ، تو جلد ہی ان کو معلوم ہو جائے گا. من هو شر مکان، کون ہے جو بری پوزیشن کے اندر، شر والے مکان یعنی شر والی پوزیشن میں ہے. وہاں پر دیکھو ہماری پوزیشن کتنی اچھی ہے، ہم دیکھو. تو اب یہاں پر اللہ کہتا ہے کہ اب انہیں پتا چلے گا کہ کون ہے جو شر والی پوزیشن پہ ہے. وہ اضعف جندا، اور وہ جو ہیڈز گن رہے تھے کہ دیکھو دیکھو ہمارے گروپ میں کتنے لوگ ہیں، دیکھا، تو وہاں پر اللہ اس کا بھی جواب دے رہا، وہ اضعف جندا، اور ضعیف ہے ان کی فوج. جندا یعنی فورسز، ضعیف ہے ان کی، دیکھ لو کتنے کمزور ہے ان کی فوج، دیکھو کتنی کمزور ہے. اب اللہ یہ بتا رہا ہے، تم کیا پوچھو گے؟ اللہ جو جواب دے رہا ہے تم کو. Say whoever goes astray، اللہ یعنی کہ موسٹ گریشیس یعنی کہ رحمان، extends the rope to them until when they see the warning of Allah being fulfilled, either in punishment or in the approach of the hour, they will at length realize who is worst in position and who weakest in forces. Subhanallah. اس کی نوٹ ہے 2520. Allah's warning is that every evil deed must have its punishment, and that there will be a hereafter, the day of judgment or the hour, as it is frequently called. اور اللہ کی جو دھمکی ہے، جو وارننگ ہے، ہر اس بندے کے لیے جو برے اعمال کرے، بد اعمال، ایول ڈیڈز، اس کو اس کی سزا مل کے رہے گی. جس نے بھی برے اعمال کیا اس کی سزا اس کو مل کے رہے گی.
اور یہ کہ چاہے وہ دنیا میں ملے، آخرت میں ملے، یا پھر قیامت کا وہ جو مطلب جو حشر کا دن ہے، فیصلے کا دن، اس دن ملے، یا پھر قیامت کا جو دنیا میں توڑ پھوڑ کا آور آئے گا تبھی ملے. یعنی کوئی بھی ہو سکتا، کچھ بھی، کسی کی بھی بات ہوتی ہے نا، تو اس میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. دا پنشمنٹ آف ایول آفن بگنس ان دس ویری لائف. برائی جو ہے اس کی سزا اس ہی دنیا کے اندر شروع ہو جاتی ہے. برائی کی جو بھی ایول کرے گا اس کا پنشمنٹ جو ہے اس کو اسی دنیا کے اندر شروع ہو جاتی ہے. فار انسٹنس، جیسے کہ مثال کے طور پہ، اوور انڈلجنس اینڈ ایکسیسز آف آل کائنڈس bring on their nemesis quite soon in this very life. یعنی بہت زیادہ اسراف کرنا، ہر طرح کا گناہ میں، برائی میں، یا شوبازی میں، یا بڑائی چھوٹے پنے کرنے میں، ہر طرح کی جو بھی، جس میں بھی انسان زیادہ ڈوبا ہوا ہے اس کے لیے کہا گیا ہر طرح کا. تو اس کا جو انتقام ہے اللہ کا انتقام ہے، یا ان کی بدعمالی کی سزا ہے، وہ جس کو بولتے ہیں نا مکافات عمل. تو وہ مکافات عمل بھی ہے اور یا پھر ان کی بدعمالی کی سزا بھی ہے. تو وہ جیسے کہ ڈیوائن ریٹریبیوشن، وہ لوگ خود ہی جلد ہی اسی دنیا کے اندر آئے گی. سون ان دس ویری لائف، اسی دنیا کی زندگی میں ان کے اوپر ہی آئے گی اللہ کا عذاب، اللہ کا بدلہ، اللہ کا انتقام. کیونکہ وہ لوگ جو کام کر رہے تھے وہ اللہ کے خلاف تھا. تو اب جو خلاف ہے تو اللہ اس کو شاباشی تو نہیں دے گا نا، اس کو یہ تو نہیں بولے گا تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے. اللہ اس کو سزا ہی دے گا. But some subtler forms of selfishness and sin will be punished, as every evil will be punished in its own good time, as the hour approaches. کچھ ایسے ٹائپ کا ہوتا ہے کہ جہاں پر بندہ جو ہے بڑا خود غرض سیلفش ہے اور بڑا ہی مطلبی قسم کا، اور پھر اس کے اندر گناہ بھی ہے. وہ سب کو سزا ضرور ملے گی، کیونکہ یہ سب کچھ کو کہا گیا ہے یہ شر ہے، ایول ہے، گناہ ہے، تو اس کو سزا ملے گی. اور وہ بھی اللہ جو بھی اس کا بولتے نا ایک صحیح وقت جو ہوگا تبھی ملے گی. اللہ ایسی الٹ اب کچھ بھی نہیں کرتا. اللہ اس کا اٹس اون گڈ ٹائم پہ کرے گا. اور یا تو پھر اس کا آور اپروچ ہو گیا، یا وہ آ گیا ہے، وہ ابھی قیامت کا گھنٹہ یا کچھ بھی تبھی ہوئے گا. ان ایدر کیس the arrogant boasting sinners will realize that their taunt, who is the best in position and forces, is turned against themselves. تو یعنی کوئی بھی چاہے وہ دنیا میں سزا کا معاملہ ہو کہ آخرت کا ہو کہ قیامت کا مطلب جو اپروچ ہے وہ آ گیا، آور گھنٹہ توڑ پھوڑ کا آور، یعنی کہ اب وہ گھنٹہ آ چکا، تو اس میں ہو کہ کسی میں بھی ہو، چاہے کہیں بھی. لیکن جو بھی دا ایروگینٹ بوسٹنگ سینر، تین چیزیں بتائی گئی: بہت گھمنڈی اکڑ فوں، بوسٹنگ بڑائی مارنے والا، بڑائی چوٹا، اور سینر گنہگار جس نے گناہ کے کام کیے، جو اللہ نے منع کیا اس نے وہی کیا ہے. اس کو احساس ہو جائے گا کہ وہ جو تانے بازی کر رہا تھا مومنوں کے ساتھ، دیکھا کس کا اچھا ہے، دیکھو اب اس کے وہ تانے بازی جو ہے کون ہے، ہو از دا بیسٹ ان پوزیشن اینڈ فورسز، کہ آرمی یا ان کے جو بھی مطلب فوج ہے اس میں بھی، اور ان کی پوزیشن، ہاں تو اس میں کون سب سے بیسٹ ہے. اب پتا چلا کہ اٹ از ٹرنڈ اگینسٹ دیم سیلوز، اب یہ ان کے خلاف جاری ہے. یعنی اب ان کی پوزیشن ڈاؤن ہے اور انہی مومنوں کی پوزیشن ہائی ہے، اپ ہے. الحمدللہ، سبحان اللہ.